اب یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں خواتین دیگر ممالک میں رہتے ہوئے بھی دین اسلام کی اس خصوصی جو خواتین کے لیے اللہ رب العزت نے خصوصی مقام اور خصوصی مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ سے آج بھی خواتین اسلام قبول کر رہی ہیں کہ جو عزت اور جو مقام عورت کو دین اسلام نے عطا فرمایا ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکا۔ جب ان لوگوں نے جو اس ہمارے ایمان کے دشمن ہیں، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ خواتین تو دین اسلام سے متاثر ہو کر اللہ رب العزت کے احکام کی پابند ہو چکی ہیں، اب وہی لوگ جو پہلے عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، عورت کو آپ دیکھیں ان کے اقوال موجود ہیں، کسی نے عورت کو کچھ کہا، کسی نے عورت کو کچھ کہا، اب وہ الفاظ میں اپنی زبان پر لانا بھی مناسب نہیں سمجھتا، ایسے ایسے الفاظ عورت کے لیے کہے گئے، حتیٰ کہ یہاں تک کیا کہا گیا کہ یہ انسان ہی نہیں ہے، انسان کی ہم شکل تو ہے لیکن یہ انسان نہیں ہے۔ احباب گرامی ایسی ایسی باتیں کی گئی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دین اسلام کی پابند ہو چکی ہے، اب اپنا ہتھیار بدلا کہ دین اسلام نے عورت کو پردے کا پابند کیا، اب ہتھیار بدل کر میدان میں آ گئے کہ یہ دیکھو دین نے تو تمہیں قید کر کے رکھ دیا، اسلام نے تمہیں قید کر لیا، تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے، تمہیں اپنا چہرہ چھپانے کا حکم دیتا ہے دین اسلام، اس نے تو تمہیں قید کر لیا، لہذا اس کو چھوڑو، آزادی کی طرف آؤ، آزادی کا مطالبہ کرو۔ اب انہیں اچانک ہوا کیا کہ یہ پہلے تو عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اب عورت کے اتنے خیر خواہ بن گئے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ صرف اپنے شکار کے بھوکے ہیں۔ اور احباب گرامی آپ دیکھیں وہاں کی خواتین وہ حجاب پہن رہی ہیں اور دین اسلام کی چیزوں سے متاثر ہو کر دین اسلام کو قبول کر رہی ہیں، اور ہماری خواتین ان کے جھانسے میں آ گئی، ان کی باتوں میں آ گئی، کبھی کہتی ہیں ہمیں برابری کے حقوق چاہیے۔ وہ اگلے دن کوئی شخص بیان کر رہا تھا کہ ہم بس میں بیٹھے تھے، کچھ خواتین بس میں چڑھی اور بس میں پہلے سے رش تھا، بس کا کنڈکٹر تھا، اس نے کہا کہ بس میں رش ہے، آپ خواتین ہیں، ایسے ہی کوئی کسی کے ساتھ بدتمیزی کر دے گا، آپ بس میں سوار نہ ہو، پیچھے سے اور بس آئے گی اس میں بیٹھ جانا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم برابری کے حقوق چاہتی ہیں، ان کو تم نے بس میں سوار کیا، اب ہمیں بھی بس میں بیٹھنے دو۔ اس کنڈکٹر نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ وہ عورتیں بس میں چڑھی، اب جگہ نہیں مل رہی تھی تو جو نوجوان لڑکے بیٹھے تھے ان سے آ کر کہنے لگی کہ تمہیں تمیز نہیں، خواتین کھڑی ہیں اور تم بیٹھے ہو، اٹھو ہمیں بیٹھنے دو، جگہ چھوڑو ہمارے لیے۔ تو ان لڑکوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اٹھ جاتے ہیں، لیکن تم نے باہر کہا تھا کہ ہم برابری کے حقوق چاہتی ہیں، اگر ہم نوجوان لڑکے ہم کھڑے ہو کر جا سکتے ہیں، تم برابری کے حقوق چاہتی ہو تو تم بھی کھڑے ہو کر جاؤ۔ یہ جو عورت کے دماغ میں ڈالا گیا ہے کہ برابری کے حقوق، اگر اسی پر چلا جائے تو بینک میں آپ یا کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں، وہاں خواتین کو خصوصی پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ اگر مرد کے برابری کے حقوق چاہتی ہیں پھر انہیں بھی ایسے لائن میں کھڑا کیا جائے، اور اسی طرح جیسے گھنٹوں مرد انتظار کرتا ہے ویسے انہیں بھی انتظار کرنا پڑے۔ تو دین اسلام عورت کو برابری کے حقوق نہیں دیتا، دین اسلام تو عورت کو عزت کے حقوق دیتا ہے، عورت کو عزت کے حقوق عطا فرماتا ہے۔ جہاں ایسی صورت ہو کہ گھنٹوں انتظار کرنا پڑے، دین اسلام وہاں عورت کی عزت کا حکم دیتا ہے۔ احباب گرامی، لہذا یہ الفاظ اور یہ طریقہ جو ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے، یہ دین اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔